اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر معلومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذین یورثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ سورہ مومن ہے، میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کیا، اور یہ سورہ 23واں سورہ ہے، اور ابتدا میں جو ہے اس کی مومن کی شان بیان کر رہا ہے. تھوڑا اس کے معنی کر دے کہ انشاءاللہ آپ اس تشریح کریں گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن یقیناً کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو پاک بازگی کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں وہ ملامت کیے نہیں ہیں. لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اپنی امانتوں اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جنت الفردوس کے، اللہ تعالیٰ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سورہ کے اندر مومن کی شان بیان کی گئی، جیسا کہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں انبیاء کی شان بیان کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد سے جو سورہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن کریم کی ہر صورت ہر آیت آپ ہی کی طرف ہے. قوا بالقوا، دونوں طرف آپ کی تعریف میں نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کلام کو. خاص طور سے مومن کی بھی شان اسی طرح سے ہے. قوا بالقوا، بالراس یا بالفعل، دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان کیا قرآن کریم میں. اس میں خاص طور سے لفظ مومن کا نام لیا اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی جو ہے پیش کیا. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنین، تحقیق فلاح دینے والے ہیں مومنین، کامیابی دینے والے ہیں مومنین، یقیناً کامیابی دینے والے ہیں مومن. مومن کون ہیں، ان کی تعریف کیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس سورہ کے اندر ابتدا نیچے سے یہ تمام اس چیزوں کی چل رہا ہے. مومن کے اخلاق کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے. مومن کا ایک بلند و اعلیٰ مقام ہے، ترقی کی بنیاد اخلاق پر ہے. اس کے رکوع میں مومن کی فلاح یا کامیابی کا ذکر ہے. فلاح میں کیا کیا امور شامل ہیں، دیکھو اس فلاح کے لیے مومنوں میں چند صفات کا موجود ہونا ضروری ٹھہرایا گیا ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ صلاۃ یعنی رجوع اللہ، ان باتوں کاموں سے اجتناب جن کا اثر انسان کی ترقی بہتری پر اچھا نہیں. ہر ایک فعل میں پاک بازگی یا قوائے انسانی کی نشو و نما کو مد نظر رکھنا، قوائے شوہانی پر پورا غلبہ حاصل کرنا، امانتوں عہد کی پابندی، نمازوں پر محافظت. بس فلاح قوی کو اللہ کا کلام اخلاقی ترقی سے وابستہ کرنا. مومنوں کو بلا شبہ سب مشکلات پیش آنے والے ہیں جو دنیا میں قوموں کو پیش آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں، انسانوں پہ جو حالات پیش آتے ہیں مومنوں پہ بھی وہ پیش آنے والے ہیں. تکلیف، مصیبت، تنگ دستی سے، غربت سے، جنگوں کے حالات سے، جھگڑوں سے، ہر اس سے پیش آنے والے جو عام انسان کو پیش آتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اپنی مال و متاع کے لیے، اپنے جو ہے فائدے کے لیے کرتا ہے. لیکن مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے، عوام کے لیے، سچوں کے لیے، دین کی خاطر، دین کو بلند کرنے کے واسطے، انسانوں کی ترقی کے واسطے یہ رہتا ہے. اس کے مد نظر اپنی ذاتی غرض نہیں رہتی، بلکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے.
اللہ کا قانون دنیا پہ نافذ ہو گیا، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مومن کی شان بیان کی گئی اس سورہ کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نیچے سے کیا کیا پیش کیا میں اس کو بھی تھوڑا پیش کر دوں۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز میں عاجزی کرنے سے مراد خاشوع ان بتو خوش و خضوع سے نماز ادا کرنے والے بتا، عاجزی، انکساری، سکون، اطمینان سے نماز ادا کرنے والے، یعنی بے چینی، بے قرار سے، جلد بازی میں جو وہ نماز جو ہوتی ہے وہ خوش و خضوع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے زیادہ سے شوق رکھنے والا، زیادہ سے جو ہے عبادت و ذکر میں گزار کرنے والا، اس کے اندر جو ہے مومنی کی صفات بیان کی ہے اور نماز میں اسی طرح سے ان کی رہتی ہے۔ اور مومنین، ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن جو ہے مچھلی کی طرح، مچھلی پانی میں جیسا رہتی ہے، مومن مسجد میں اسی طرح زیادہ رہتا ہے، تاکہ مسجد میں رہنے سے لغو باتوں سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ذکر کیا الذین ھم عن اللغو معرضون، جو وہ لغو سے پھیرنے والے ہیں۔ یہاں لغو باتوں سے، لغو کیا ہے؟ معرضون کے معنی منہ پھیر لینے والا، پلٹ جانے والا۔ آپ برائی کو جو ہے دیکھتا ہے تو منہ پھیر لینے سے مراد اس سے چھوڑ دینا یا اس کے خلاف بولنا، یا اگر نہیں بول سکتا کم سے کم اپنے آپ کو تو اس سے بچ لیتا ہے یا علیحدہ ہو جاتا ہے اس محفل سے جس کے اندر لغو بات ہے، لغو کام ہے۔ اب لغو کس کو کہا گیا ہے؟ لغو وہ ہے جو انسان جو ہے باتیں کرتے کرتے رات ٹائم جو ہے وقت ضائع کرتا، اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، خالی چپ بیکاری کی باتیں، وقت ٹائم پاس کر دینا گیا۔ اب ضرورت کام کا وقت ہے، اگر ٹائم پاس کرتے ہیں تو بیکار ہے اس کا، تو لغو ہے۔ اور ہنسی مذاق کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے اندر جو ہے کچھ خلاف بولنا، یہ جو ہے لغو باتوں میں شامل ہے۔ اور کام بھی ہے لغو، لغو کام وہ ہے جو انسان کے لیے نفع نہ ہو، کھیل کود، بس ضائع وقت کرنا، جس کے اندر جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں نفع ہو، نہ دنیا کا بھی ہو نہ دین کا بھی ہو۔ دونوں چیزوں کو مد نظر کیا گیا، دنیا کی باتوں سے، اس کے علاوہ دین کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ترقی بتایا گیا مومن کی۔ الذین ھم عن اللغو معرضون الذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ لوگ پاک بازی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو ہے زکوٰۃ، للزکاۃ ہی آیا ہے یہاں، زکوٰۃ کے لیے، بلکہ الذین ھم للزکاۃ فاعلون۔ اگلی آیت، پچھلی آیت کیا بتا رہی؟ اس کے اندر کام کو بتا رہی، فاعلون کے معنی کام کرنے والے۔ اب زکوٰۃ بتا، زکوٰۃ دینے والے آنا تھا، کام کرنے والے پیش کیا، پہلے بھی پیش کیا رہا برائی سے رکنے والے، بلکہ۔ تو اس میں کیا بتا رہے مولانا محمد علی صاحب، مولوی صاحب جو بتا رہے کہ زکوٰۃ کے معنی جو ہے یہاں انسان کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں۔ مال تو زکوٰۃ دیتے ہیں انسان، 10 100 میں سے جو ہے 2.5 روپے یا 1 لاکھ میں سے 2.5 اس طرح سے اس کی جو مقدار ہے، تو مال دیے تو مال پاک ہو گیا، اس کا وجود بھی پاک ہونا ہے نا، انسان اپنا وجود بھی پاک کرنا ہے، اس کو بھی متبرک بنانا ہے، پاک بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کا وقت زیادہ جو ہے ان لغویات سے بچا ہوا رہنا انہیں، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، نماز میں، تبلیغ میں، اور اللہ والا وقت کا امام کے ساتھ گزارنا، یا اس وجود مقدس کے ساتھ جو رہے ان کے ساتھ گزارنا، یا ان کا جو ہے پیغام کو لے کر انسانوں کو ہدایت نصیحت کے لیے نکل جانا۔ اپنا قیمتی وقت جو ہے جو دنیا کے لیے لگا رہا ہے وہ اللہ کے لیے لگانا ہے قیمتی وقت۔ انسان کیا سمجھا؟ ضرورت زندگی کے لیے ہی سب سے بڑا عمل سمجھا۔ انسان جو کما رہا، محنت مشقت کر رہا، انسان کی ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی انہیں اللہ میں فنا ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ اس راز کو جان کر اولیاء اللہ، صوفیاء اسلام کے لیے اپنے وقت کو لگا دیے، رات اور دن عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، اس میں جو ہے لگا دیے۔
خیرات میں اپنے مال کو جو ہے صحیح جگہ خرچ کرے. مال اگر دین کی راہ میں خرچنا، مال انسان کے پاس آتے رہتا ہے اور جاتا. مال کسی کا وہ نہیں ہے، کسی کے پاس رہتا نہیں. کروڑ پتی رہن دو، ارب پتی رہن دو یا حاکم رہن دو، وقت ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا نہیں ہے. ایسا آتا ایسا جاتا رہتا. وہ آئے وقت میں ہی جو ہے انہیں اپنے مال کی صحیح استعمال کرنا، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق اگر خرچ کیا تو وہ صحیح ہے. اب جوانی بھی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا بھی صحیح استعمال کرنا. تمام زنا سے، بدکاری سے، برائی سے بچ کر جو ہے اپنی نسل کی بقا کے لیے انسان کام کرتا ہے تو کامیاب ہے. اگر نسل کے لیے نہیں کر رہا، اپنی خواہشات نفس کے لیے اپنی جو ہے دھات کو، اپنی جسمانی گرمی کو باہر کہیں بھی خراب کر دے رہا ہے تو نقصان میں آ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پاک بازی اسی کی طرف ہے کہ انسان کے وجود کی حفاظت کرے. اللہ جو تم کو دیا ہے، قیمتی دیا ہے وقت کو، یہ طاقت دیا ہے، اس کے اندر اس کی حفاظت کرو. اگر تم چاہے کہ میری اولاد دین کا کام کرے، اسلام کی خدمت کرے، میں بھی کروں، اولاد کرے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کو دین میں لگائیں، عبادت میں گزارے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، بزرگوں کی صحبت میں، ان کو جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا اپنی اولاد کو، تو کامیاب ہو سکتی. اب دنیا کی لوہلا آپ کی ترغیب دے اور ولی بن جائے بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا. مال کو بھی تمہیں پاک رکھنا پڑتا ہے. سود سے، فریب سے، دھوکے سے مال جو حاصل کرتے ہیں اس سے بچنا ہے. اس سے بچیں گے تو تمہاری اولاد اچھی نکلیں گی، تمہاری فرمانبردار نکلیں گی، یا تمہارے دین کے کام کے تم جو چاہ رہے وہ کام کر دیں. اگر نہیں تو پھر جو ہے انسان سمجھ نہیں سکتا کہ وہ جو ہے پورے کام کر سکتے. بلکہ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہاں یہ جو بتا رہا اللہ تعالیٰ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر المعلومین، مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے تو وہ ملامت نہیں کیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرجوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو بول رہا. تو تم اپنے بیویوں کے ساتھ آرام کر سکتے ہیں، یا جو جنگوں میں جو ہے فتح ہوئے، تم نے دین اسلام کے لیے اپنی جان پہ کھیل کر جو ہے فتح کرے، وہ تمہارے حصے میں جو ہے ان کے لیے بھی تم حلال کیے گئے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر اس کے علاوہ تم یہ کریں گے تو یہ حدود کے باہر ہے بولتا اللہ تعالیٰ. فَمَنِ اتَّقَىٰ وَرَعَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کے حدود کے باہر نکلنے والے، اس قانون کے خلاف نکلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، انہیں مومن نہیں بن سکتا. مومن بننے کے لیے ان لوگوں کی نشانیاں ہیں. کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو کامیابی دلانے والا، پہلے قد افلح المؤمنون. پھر وہ مومن وہ ہے جو برائی سے بچنے والا. مومن جب تک جو ہے انسان برائی سے نہیں بچ سکتا، اس وقت تک جو ہے کامیابی نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے انسان جو ہے تمام چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا، انسان کامیابی نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہے انسان کو سب سے بڑی چیز پہنچا جا رہا. تو یہاں یہی بتایا جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی کی ہے، جو بتایا گیا، اس کے اوپر انسان چلنے سے کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے بغیر انسان کا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہونا، لغویات سے بچاؤ ہونا، اپنے جان اور مال کے حصے کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو جو ہے دین کی راہ میں لگانا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے. واللہ یحب المحسنین، مومن وہ ہے کہ احسان کرنے والا. واللہ یحب المتقین، مومن وہ ہے تقوی پہ رہنے والا. واللہ یحب المقسطین، مومن وہ ہے انصاف کرنے والا. یہ مومن کے حدود ہے، مومن کے اقسام ہیں، یا مومن کے معیارات ہیں. ایسے کئی معیارات ہیں جو مومن کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. متقی ہے، احسان کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والا ہے، مومن سخی ہے. تو یہ ایک ایک عمل ہے ان کے اندر. یہ کل احاطے کا نام مومن ہے. مومن عاجز ہوتا ہے، مومن جو ہے عاجز ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا لکھا ہوتا ہے، اس کو بشارتوں کا وہ ہوتا ہے.
اور وہ جو ہے امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والا ہوتا ہے. امانت کو ہمیشہ جو ہے امانت کا جو ہے اس کا پاس رکھنے والا ہے, امانت دار ہوتا ہے, جس کا ہے اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے, اور عہد کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے. کسی سے وعدہ کیا, کسی سے اس کو پیش کیا, میں نے ضرور آپ کو یہ دوں گا, تو وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر خلاف ورزی کرے تو ان میں سے ایک چیز تمہاری چھوٹ جا رہی سمجھو. اور آخر میں مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے, مومن جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا. اپنے سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو اگر کوئی سامنے والا بتا دیا تو اس کو تسلیم کرنے والا بھی مومن ہے. تو ان تمام چیزوں میں قرآن مجید کے تمام ان چیزوں میں بتایا گیا کہ مومن کی علامتوں. تو یہاں سورہ مومن کے اندر یہ بہت سے تعریف کی گئی. تو دنیا میں جتنے لوگ ترقی کر رہے یہ اخلاق فاضلہ اور اخلاقیت پہ رہنے والے ہی ترقی کرتے ہیں. اور عام یعنی سامنے والے کو چھوٹے بڑے سب کا لحاظ کرنے والا وہ انسان ترقی کرتا, سب اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس میں خصوصیت سے جو ہے یہ مومن اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کا لحاظ کرنا. اللہ تعالیٰ جو بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیے, اس کو مد نظر رکھنا ہے انسان. اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دوست احباب یا اپنے چاہنے والوں کو, اپنے خاندان قبیلے والے کو بھی بعض چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتے دین کے, جو انتہائی دین کے انتہائی معیاری کام رہتے ہیں, وہ کبھی ان کی زندگی میں گزرے ہوئے نہیں رہتے, نہ سنے ہوئے رہتے, نہ وہ کیے ہوئے رہتے. اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وقت کا امام جب آتا ہے, مامور اللہ آتا ہے, یا وقت کے نبی آتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہو جانا پڑتا, ان کی بات کو ماننا پڑتا. اس وجہ سے تمام چیزوں میں ماں باپ کو جو ہے افضلیت رکھا ہے, ان کی بات اطاعت فرمانبرداری, ماں کے اور باپ کے جو ہے غصے میں اللہ کا غصہ, ان کے خوشی میں اللہ کی رضا پیش کیا گیا. لیکن بعض چیزوں میں مستثنا رکھا اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں, دین کے مسئلے میں, کہ اللہ تعالیٰ جب بلایا تم کو تو کسی بھی حالت میں رہو, آ جانا ہے. اگر دین کو دعوت دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے, نہیں میرے ماں باپ نہ کو بول رہے, میرے والد نہیں بول رہے, میرے والدہ نہیں بول رہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر نماز وقت کا امام بلا رہا ہے تمہیں نماز کے لیے یا تبلیغ کے لیے, میرے والد راضی نہیں ہے, والدہ راضی نہیں ہے, تو یہاں والد اور والدہ کی رضا کے لیے, بھائی کے لیے, خاندان کے لیے نہیں, ان سب سے اوپر والی ہستی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ان سب سے بالا ہے. آپ کا جو حکم جو ہے سر آنکھوں پہ کرنا ہے. بیٹا, باپ, بچے, پوترے, نواسے, خاندان, قبیلہ سبھی جس کے نام پہ قربان ہونے کا ہے. تو آرڈر کون دے سکتا ہے؟ آرڈر بلند والا, مقام والا, اس سے چھوٹے والا نہیں دے سکتا آرڈر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا, اس کے خلاف نہیں بول سکتا. اب نہ سمجھ کے کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا, لیکن اس کی جو ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے, بلکہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بالکل جو ہے اس کو یہ خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. بالکل مولا کی رضا میری رضا بول کے سمجھنا ہے, تو اس میں کامیابی. تو دین کی کام, تبلیغ کا کام جو ہے وہ اکثر بیشتر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں چلتا, وقتاً فقتاً ہوتا ہے. جیسا کہ نماز 5 ٹائم کی نماز ہے, جنازے کی نماز 5 ٹائم نماز نہیں دی, اس وجہ سے سب کو نماز پڑھنا نہیں آتا. جنازے کی نماز ہر نماز سب جنے پڑھے تھے, لیکن جنازے کی نماز حالانکہ بہت کم رہتا اس میں, لیکن سب کو نہیں آتا پڑھنے کے, بہت کم لوگ ہی چاہتا ہوں. تو یہ ایسا ہے کہ تبلیغ کا کام بھی نماز, روزہ, زکوٰۃ, خیر خیرات یہ سب کو معلوم ہے, تبلیغ کرنا سب کو نہیں معلوم ہے. وہ چند لوگ ہی بتا دو, بڑے بڑے دین کے جاننے والے اپنے آپ کو رہبر سمجھ رہے, یا مشائخین یا علماء دین, یہ لوگوں کو اس کا نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے محبوب اور مقبول بندے جو اولیاء اللہ ہے, غوث, قطب, ابدال ہے, مجدین, محدثین ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ کر ان کو ٹھہرا کرتا ہے, ان سے کام لیتا ہے. ان کی صحبت میں رہ کر جو ہے وہ مومنین بنتے ہیں. مومنین جو ہے اعلیٰ مقام کے مومنین جو ہے انہی کے اس میں بنتے ہیں. تو اللہ جن سے راضی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی ہے وہ مقام والے مومنین بنتے ہیں. باقی جو ہے ضمنی جو ہے جیسا انسان انگلی کاٹ کر شہیدوں میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی شامل ہے, جیسا کہ جنگ میں شامل ہیں اور جنگ کے اندر جو ہے آرے پانی پلا رہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جنگ کے اندر جو ہے دین اسلام کے لیے جنگ ہو رہی ہے, کوئی پانی پلا رہا, کوئی دوا
کر رہا، کوئی جو ہے ایک لکڑی لا کے دے رہا، تو وہ بھی شامل ہے، کوئی کھانا پکا شامل ہے، لیکن ان کا مقام جو ہے سب سے اعلیٰ ہے نا، جو مقابلہ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یا لوگوں کو ابھار کر تیار کرے ہوئے ہیں، یا اس کام کے لیے سب کو اکٹھا جمع کیا گیا، اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے سبھی، لیکن ان میں جو ہے اعلیٰ مقام، اولین مقام، سب سے یہ تمام خوبیاں جو ہے مومنین کی جو خوبیاں ہیں، وہ سب خوبیاں صحابہ کرام میں نظر آئیں گے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں تمام خوبیاں نظر آئیں گے۔ اسی خوبیوں کو جو ہے اب بعد والے آنے والے تھوڑا تھوڑا ان کی حسب استطاعت، طاقت کے مطابق، علم کے مطابق، تقوی کے مطابق، عمل کے مطابق تھوڑا تھوڑا کیا گیا۔ وہ بھی جو ہے بہت ان کے زمانے میں آفتاب کے ویسا بن گئے، بڑے بڑے غریب نواز، بندے نواز، نظام الدین اولیاء کیسے بزرگ ہیں، یہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ساتھیوں کے نقش قدم پہ چل کر جو ہے ان مقام بن گئے۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہے، مومنین سب سے بلند مقام ہے۔ تو ہر پہلو پہ، ہر مقام پہ جو ہے انسان جب بستا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بناتا ہے، بلکہ قریب نہیں، اپنے قریب مقبول بندوں میں نہیں، بلکہ جو ہے اللہ، مولانا عثمان صاحب فرماتے ہمیشہ، ہر کوئی جو ہے، حضرت صاحب فرمائے، تو ہر کوئی اپنا مقام دیتا نہیں، اس کو ایک مقام دیتا ہے لیکن اپنا مقام دیتا نہیں۔ شاگرد کو اپنا مقام دیتا، اپنے مقام کے ہٹ کر دوسرے مقام نوازتا ہے، لیکن اللہ والا کیا کرتا تھا، اپنا مقام دے دیتا ہے، اللہ اپنا مقام دے دیتا۔ عام واقعہ نہیں، باعث استاد رحمۃ اللہ علیہ جب پوچھتے ہیں اللہ سے، اللہ کشف میں دیکھ رہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بول کیا مانگتا ہے، مانگ بولو، اب کیا مانگو، تیرے پاس ہے کیا، بول کے بولے، نہ جو ہے خلافت ہے، نہ خلافت حضرت علی سخاوت حضرت صدیق کا جو مقام ہے وہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گیا، عدالت کا جو قانون ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ ہو گیا، سخاوت کا جو مقام ہے حضرت علی پہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی پہ ہو گیا، شجاعت کا جو مقام ہے وہ حضرت علی پہ ہو گیا، اور شہادت کا جو مقام ہے حضرت امام حسین پہ ہوا۔ اب تیرے پاس کیا ہے وہ، تو اب مانگنے کے بعد سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ میری سیٹ ہے، بلکہ بتا، تو اب ان کو آ گیا، ارے یہ تو بہت بلند مقام ہے، عرش پر جو اللہ کی بیٹھنے کی کرسی ملنا معمولی بات ہے کیا، یہ تو باقی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں جو ہے اب اللہ کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں ادھر سے فرشتے سب جا رہے، ادھر حور ملائکہ سب تھوڑی دیر کے اندر جو ہے سب عرش سے آگے نکل جا رہے، باہر نکل رہے، تو پوچھ رہے ارے یہ کہاں جا رہے ہیں یہ سب لوگ، عمل کے بعد ارے تم کو معلوم نہیں یہاں بیٹھے ہوئے تم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، بلکہ تو آپ بھی فوراً اٹھ کے چلے گئے، جا کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، پھر عرض کرتے، سلام دعا، پھر اس کے بعد قدم بوس ہوتے، تو وہاں دو کتے نظر آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اولیاء کی پرواز نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کی، یہ بہت بلند اور بالا مقام ہے، نجاست سے بالکل پاک مقام ہے، تو یہ کتے کیسا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کتے نہیں ہیں، یہ وہی ہے کہ تمہارے جیسے پاک مطہر تھے، اللہ سے جو ہے اپنی 2 مرتبہ یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مانگ لے کر، انہوں بھی سیٹ پہ بیٹھ کے، لیکن میری سواری آنے پر وہ لوگ اٹھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے بنا دیا، میرے قدموں میں ڈال دیا وہ، تو اس وقت انہوں فوراً توبہ کرتے اور نیند سے بیدار ہو جاتے کہ میں اللہ یہ نکو میرے کو مقام ہو، تو اللہ اپنا مقام دیتا ہے، تو ویسا جو ہے انسان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے نہیں سمجھنا ہے، آپ کے خادم بن کر آپ کے اتباع میں رہنے والا ہے انسان کامیاب ہے، اللہ کے مقام پہ بھی پہنچے گا تو کیا ہے، اس سے کیا معلوم ہو رہا، تم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی بشرط کہ اللہ کی کرسی اللہ دے دیتا، لیکن اس کرسی پہ بیٹھ کر بھی تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس قانون پہ اپنے آپ کو ذرا سمجھنا ہے، یہ ہے اصل مقام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والا جو ہے، اللہ والے کو خوف نہیں ہوتا اپنا مقام جانے کا، کیونکہ یہ مقام تقوی کی بنا پر ملتا ہے، کوئی مال اور دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کوئی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملتا، یہ تقوی کی وجہ سے، تقوی پہ جس ملتا ہے
وہ کوئی چھین نہیں سکتا اس کو. اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں کوئی بندہ کوئی انسان اس کو چھین نہیں سکتا. شہید کر دے سکتا ہے اس کو. صوفی سرمت رحمۃ اللہ شہید کر دیا گیا, لیکن ان کا جو مقام ہے مرتبہ چھینا گیا کیا؟ کوئی نہیں چھینا گیا. حضرت عمر فاروق عنہ, حضرت علی عنہ کو شہید کر دیے, لیکن ان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیے, اس کو کوئی چھین سکا؟ نہیں چھین سکتا. یہ اللہ کے تقویٰ, اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے نا, وہ نہیں چھین سکتا. ظاہری جو جسم ہے اس پہ کچھ اپنا بس چلا سکتا ہے, وہ بھی اس کا اپنا کام ہونے کے بعد میں وہ آتے ہیں. جب اپنا وقت ختم ہو جاتا ہے, اپنی مقصد زندگی تکمیل کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس منازل سے گزرنا ہے تو وہ گزر جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی یہ مقام ہے. تو قد افلح المؤمنین, مومن کا مقام جو ہے کامیابی دلانے والا ہے, وہی مقام ہے کامیاب. اولئک هم المفلحون, وہ کامیابی دلانے والے اپنے رب کی طرف سے. تو اس طرح سے جو مومن جو ہے کہیں بھی جو ہے مومنوں کا جو اعلیٰ مقام جو رب کی جو ہے لقاء میں ہوتے, رب کی رضا میں ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہے اللہ سے جو ہے لقاء پا کر قوم کو, امت کو جو آگے بڑھا کے وہ مقام دکھاتے, وہ آئینہ دکھاتے ہیں, وہ عمل دکھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ اکرام کا. تو جب جا کر جو ہے ان کے اندر روحانیت پیدا ہو, تقویٰ پیدا ہوتا ہے, علم قرآن پیدا ہوتا ہے. لوگ دنیا میں آج بھی دیکھیں گے آپ مدرسے اور مسجدوں میں ہر جگہ قرآن کی تعلیم ہے, اس کے باوجود بھی بنسبت جو ہے قرآن کے تعلق سے قرآن کے علاوہ جو دوسری تعلیم ہے اس سے زیادہ ہے. ڈگری پڑھے ہوئے, انجینئر پڑھے ہوئے, ڈاکٹر پڑھے ہوئے مسلمانوں کا بارے میں, غیر مسلمانوں میں جو سب سے اعلیٰ تعلیم پڑھے ہوئے ہیں, لیکن کثرت رائے ان میں جو ہے قرآن کریم, بہت سے لوگ قرآن کریم کی پڑھنا نہیں آتا. بعض اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے معنی سمجھ نہیں سکتے, نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. اس کے احساسات دلانے والا وجود ہونا پڑتا, انسان کو احساس دلانے والا. دیکھ کے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے, فخر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کر دے, موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی کو دشوار کر دے. تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو پاک اور صاف بنا کر اللہ والا جو ہے یہ کر دے. وہ لوگ کیا ہیں؟ والذین هم لأماناتهم عہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی وارث ہیں. نماز پڑھنے والے بنا اللہ تعالیٰ. نمازوں کی حفاظت کیوں بنا اللہ تعالیٰ؟ نماز کی حفاظت کا ذکر کر اللہ تعالیٰ, نماز پڑھنے والا ہے. کیونکہ نماز پڑھنے میں اور حفاظت کرنے میں فرق یہ ہے, نماز تو سبھی ادا کریں, لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور پوری متوجہ سے اللہ کی طرف عبادت کرنا, اللہ کی شکر گزاری کرنا, اللہ کا احسان ماننا, یہ جو ہے نمازوں کی اللہ قبول کرنا اس نماز کو, یہ چیز ہے اصل میں. پھر نماز کا تعلق یہ بھی بتایا گیا ہے, نماز جو ہے صلاۃ کے علاوہ, نماز کے علاوہ ایک اطاعت میں بھی آنے کو بتایا گیا. جو وقت کا امام ہوتا ہے, وقت کا جو ہے سردار بن کر آتا ہے, اللہ کی طرف سے منجانی بن کر آتا ہے, اس کی اطاعت کرنا بھی اس میں شامل ہے, عبادت میں شامل ہے. اگر اطاعت نہیں کرا, اس کی فرمانبرداری نہیں کرا, انہیں بتائے ہوئے کام کو نہیں کرا, چاہے تم کتنی بھی نماز پڑھ لو, فرض نماز ادا کرو, تہجد ادا کرو, نفلیں ادا کرو, پھر بھی وہ مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو ایک مامور کے جو صحبت پہ رہتا ہے, وہ مقام کو نہیں پا سکتا. کیونکہ مامور جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے آتا ہے, اس کا جو کلام جو ہوتا ہے اپنا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا ہوتا ہے. اس کی ہر بات, اس کی ہر حرکت انسان کے لیے ہدایت اور ترقی رہتی ہے. اس میں وہ ترقی انسان جو تراشا ہوا عمل ہے, انسان غور فکر کرا ہوا عمل ہے, وہ الگ ہوتا ہے. جو خدا کی طرف سے جو کلام آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ عمل. اس وجہ سے وہ صدیقین, شہداء, صالحین جو بنتے ہیں یہ اللہ والے کی صحبت میں بننے ہیں. کبھی بھی آپ نہیں سنے کہ خالی انسان نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, عبادت کر کے ولی کامل بن گیا, بلکہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت فیض اور تبلیغ اسلام کے اندر کام کرنا ضروری ہے. اس کو دین اسلام کو پھیلانے کے وجہ میں ہی جو ہے یہ کام ہے. ہم جو پائے نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ کسی اور کو بانٹنے کا نام ہے مومن بننا. تبلیغ جو ہے دوسروں کو دینا,
دین اسلام کا پیغام کسی اور کے اندر داخل کر دینا، اس کے قلب میں، اس کے وجود کے اندر آ جانا ہی انہیں بھی عمل کرنے والا بن گیا ہے تو تم بانٹیں، کامیابی دلانے والے۔ مومن حقیقت میں کامیابی دلانے والا، اگر وہ خود کامیاب ہو رہا ہے تو اللہ کے پاس میں جو ہے وہ مقام نہیں ہے جو داعیان اسلام جو کام کرتے ہیں وقت کے معمور کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کے آگے جو ہے دوسرے جہاں بتایا گیا انسان کی جو ہے خلقت کا جو ہے مقام بتایا گیا مومن، سورہ مومن کے اندر روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانیت کا بھی جو ہے اس کے اندر بتایا گیا، میں اس کو بھی پیش کروں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً فَعَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا عِظَامًا لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے اسے نطفے کو لوتڑا بنایا، لوتڑے کے گوشت کے ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور پیدائش دے کر اٹھا کر کھڑا کیا۔ بس اللہ برکت دینے والا ہے، جو سب بنانے والے سے بہتر ہے، سب بنانے والوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب یہاں جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اب یہ انسان جو ہے مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے خلاصے سے۔ اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں بھی جو ہے کوئی بھی انسان پتلے بنا کر کسی میں جان ڈالا ہوا کوئی دیکھ رہے نہیں، کہیں بھی کتنے بھی پہاڑوں میں جہیں جا کر دیکھ رہے، کہیں بھی اچھے سے آج کا انسان ترقی کہیں بھی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بھی جو ہے انسان جو ہے کہیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا سو اور بھی جگہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہم نے جو مٹی سے انسان کو بچایا، بچتی ہوئی مٹی سے بنا، پانی کے غارے سے بنایا، بلکہ بدبودار اس سے بنایا نہیں گاڑی۔ تو اس طرح سے مٹی کے اس سے بہت سے جگہ پیش کیا گیا۔ تو اس سرسری تھوڑا سا اس کا بھی بہت اہم مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو تھوڑا آئے گا۔ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بتاؤ انسان مٹی سے کھینچ کر جو ہے اس کو نکالا گیا، یعنی ایک چیز سے نکال کر دوسری چیز ملا لیا اس کو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے کوئی بھی مقامات ہے، منازل ہے انسان کے، زمین بہت بڑی ہے، اس زمین سے نکالا اس کو، لطافت کو، مٹی کو جو ہے لطافت مٹی کو نکال دیا۔ وہ کس طرح سے؟ مٹی کے اندر جو ہے زمین بہت بڑی ہے، اس کی لطیف چیز بولو تو درخت ہے، جھاڑ دیکھ رہے ہیں ہم، جھاڑ بڑھ سکتا ہے، زمین کہیں بڑھتے سے چلتے سے نظر نہیں آتا۔ تو زمین کی لطافت کیا ہے؟ درخت ہے۔ اور درخت کو کھینچ کر درخت سے علیحدہ کرنے والی چیز کیا ہے بولے تو پھل ہے، اس کی لطافت۔ درخت کو، جھاڑ کو، پتوں کو انسان کھا نہیں سکتا، لیکن اس کے کھانے کے لیے، اس کی لذت کے لیے پھل ہے، جیسا آم ہے، جام ہے، جواری ہے، تور ہے، یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ سب کی کس سے نکلے ہوئے ہیں؟ زمین سے نکلا ہوا ہے، مٹی سے ہی ہے۔ اب مٹی کھا رہا بولے تو کوئی بھی انسان ہنستا ہونے، ارے کیسا مٹی ہے بولتا، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا؟ تم کو آم کی صورت نہیں مل رہا، سیب کی صورت نہیں مل رہا، جواری کی صورت نہیں مل رہا، کھانے کے چاول کی صورت نہیں مل رہا۔ تو سب کھانے کے جو انسان کھا رہا ہے نا، یہ سب زمین سے آ رہا ہے آپ کو۔ تو زمین کی لطافت نکال کر آپ کو پیش کرا اللہ تعالیٰ نے، تو آدمی خوشی سے کھا رہا ہے اس کو۔ تو ایسا ہی ایک زندگی سے نکل کر، ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں آ گیا، وہ ہے اس کو لطافت بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ کھایا، اپنے غذا بن گئی، غذا جا کے خون بنا، خون جا کے جو ہے اپنے جیسے ہمجنس سے ملاتے ہوئے دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی بتا رہا ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین، جب انسان کے اندر تمام جو ہے غذاؤں کو کھا رہا ہے تو قوت بن گئی، اس کے اندر طاقت ہو گئی، اپنے جیسے وجود کو بقا کرنا نا اللہ کی قدرت میں کیا ہے، انسان جو بناتا ہے چیز وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مزید بنایا یا گاڑی بنایا، اس کے بعد گاڑی سے گاڑی پیدا ہونے والی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو۔ کوئی بھی عمارت بنایا، کوئی عمارت سے ایک عمارت پیدا ہونے والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان سے دوسرا انسان پیدا ہونے والا ہے، جانور سے دوسرا جانور پیدا ہونے والا ہے، جو مخلوق ہے اس سے اس کی بقا کا سامان رکھا۔ کوئی نیا آدمی آنے کے واسطے کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنایا ہے ان سب بڑھتے رہتی ہوں، لیکن انسان کی بنی ہوئی چیز جو ہے پھر دوبارہ بنانا پڑتا۔ قدرت کی بنی ہوئی چیز دوبارہ نہیں، وہ خود بخود چلتے رہتی، اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ تو یہاں اسی طرح سے جو ہے
انسان جب اپنا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، پھر اس کی پیدا کرنے کا سامان اس کے اندر ہی رکھا، تو انسان کے اندر جو ہے ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، جب اس کے اندر جو دھات پیدا ہوئی، تمام کن کا جامع اکمل ہے، وہ دھات جو ہے جسی جو ہے اس کے فی قرار مکین، اس کے مکان میں جب ٹھہرا کرتا ہے تو وہ پلتا ہے، اس کا مقام، اس کا مکان کہاں ہے؟ اس کے لیے اپنے جوڑے کی ضرورت ہے، مرد کے لیے اپنا جوڑے کی ضرورت ہے، جانور کے لیے اپنے جوڑے کی ضرورت ہے، تو بیوی اس کے عورت کے جو ہے رحم کے اندر وہ بچہ نطفہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے بعد میں ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا، یعنی وہ نطفہ جا کے جو ہے پھٹ کر جو ہے علقہ بنتا ہے، علقہ جو ہے جم جاتا ہے، اس وقت میں جو ہے بچہ جب اس کے اندر جم جاتا ہے یا اس کی بننے کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت میں جو ہے وہ ماں اس کی وہ جو ہے کسی اور چیز کو اپنے طرف سے نہیں کھا سکتی، جب تک وہ بچہ جو ہے اپنے طرف جو کھانا چاہ رہا وہ کھا لیتا، جو نہیں ہونا ہے باہر پھینک دیتا، الٹیاں کر دیتا، الٹیاں ہوتا۔ تو ایسا ہی جو ہے انسان کے اندر پھر اس کے بعد بتا رہا ہے کہ پھر اس کا وہ ٹوٹ کر جو ہے علقہ جا کے مسخہ ہوتا، مسخہ بول تو ہڈی گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا لوتڑا، گوشت کے لوتڑے کے بعد میں اس کے بعد میں اس کو ہڈی پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، اضامن کے معنی ہڈی، پھر اس کے بعد لحمن، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ثم انشأہ، پھر اس کو پورا کر دیتا ہے، برابر کر دیتا ہے، تو یہ چھٹویں معیار ہے۔ اس کے بعد خلقنا آخرہ، پھر اس کے بعد میں اس کو تولد پیدا کر دیتا ہے، جیسا سالم انسان جیسا ہے، مرد جیسا ہے ویسا ہی پیدا ہوتا ہے، یا عورت جیسی ہے ویسا ہی پیدا ہوتی ہے، یہ دو میں سے ایک، دونوں کی وجہ سے پیدا ہوا نا، تو مرد کی شکل بن کے پیدا ہوا تھا یا عورت کی شکل بن کے پیدا ہوتی بچی، یا بچہ یا بچی، کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر سے، تو یہ خدا کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، عورت کو بنایا، تو اس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ اس کا نسل کو بقا رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کو بھی بتا رہا ہے کہ تم جو ہے سارت منازل کے اس کی خلقت کرنے والا بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کوئی جو ہے پیدا نہیں کر سکتا، اس اپنے طرف سے ایجاد کر کے نہیں پیدا کر سکتا، یہ خدا کی طرف سے ہی ہے، اس کے وٹامنس، اس کے جراثیم اپنے آپ سے نہیں کر سکتا انسان۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ انسان کی پیدائشی خلقت کا جو احساس دلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم دین اسلام کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اسلام کی فیض صحبت میں ایسا ترقی کریں گے تھوڑا تھوڑا، جب اسلام کو قبول کریں گے، قرآن کی جو پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان، ہم تم جمے ہوئے خون کی طرح پیدا کرو برا، اللہ تعالیٰ جمع کرو برا، خون جو ہے ذرا ہاتھ لگتے چل جاتا، انسان جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کو تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، قرآن کریم کے دلائل سے ہر چیز سے مضبوطی پیدا نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے سرا اس سے محبت رکھو، اخلاق سے پیش آؤ، وہ آگے جا کے ایک تناؤ درخت بننے والا ہے، وہ تمہارے کام کو لے کے چلنے والا ہے، تمہارا جانشین بننے والا ہے۔ حیات کس میں ہے؟ جماعت کی حیات افراد سے ہے، بعد میں جو آ جاتے ہیں، جو بنتے ہیں، وہ تنظیم باقی رہتی ہے، جو ان کے جو ہے اتباع کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ جس تنظیم میں اتباع کرنے والے پیدا نہیں ہوتے وہ تنظیم ختم ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی تنظیم، حضرت صاحب العالم نے جو تنظیم بنائے، یہ تنظیم میں افراد بنتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں نئے نئے، انسان کو وہم گمان نہیں ہوتا ہے، لیکن کہیں سے آ جاتے، جماعت سے جڑ جاتے، مبلغین کے صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہی روح، وہی کیفیت، وہی جذبہ، تبلیغ کا جذبہ، ایثار قربانی کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی جماعت ہوتی تو یہ نہیں بن سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی جماعت ہے، من جانب اللہ تعالیٰ کی تحریک رہتی ہے، تو اس کے اندر یہ افراد بنتے ہیں۔ تو افراد جو ہے متقی، پرہیزگار، جیسا جیسا ان کا تقویٰ ہوتا ہے، جیسا ایثار قربانی ہوتی ہے، ویسا ہی پروان چڑھتے، ان کے بلندی مقام پاتے ہیں، اس مقام پانے کے بعد کے اندر وہی کیفیت ہے۔ تو یہاں ابتدا میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس حضرت صاحب العالم کی تعلیم کے اندر ہے مبلغین کو جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا، تہجد پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے، پھر دوسرے کتابوں کو، تاریخ اسلام کے وید شاستر قرآن کو، اور انسان کو پڑھنے کی تعلیم، عبادت سیکھنے میں مشکل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کیا کرے متوکل بنا دیے، آپ چھوڑ ڈالو، کاروبار چھوڑ ڈالو، نوکری چھوڑ ڈالو، یہ اس کے لیے وقت تمہارے لیے کم ہے تو زیادہ وقت اس میں لگاؤ، تعلیم سیکھنے کے واسطے، پڑھنے کے واسطے، عبادت کرنے کے واسطے، نماز میں، روزے میں، ذکر میں،
ہر طرح سے تم جو ہے اس کو جو ہے چاروں طرف سے جو ہے مکمل طور پر اس میں لگا دو وقت کو، تو اس کو متوکل باللہ بولتے ہیں، توکل اللہ بولتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل کرنا کیا ہے؟ اب رزق انسان کیا ہے باقی چیزوں میں، اب یہ سب کرنے کے بعد سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا، ارے میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بیوی کیسا چلیں گے، میرے بچے کیسا ہوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ توکل اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہوا ہے اس طرح سے مٹی سے نکال کر تم کو جو ہے درختوں کے ذریعے سے، جھاڑوں کے ذریعے سے غذا بنایا، مٹی کو جو ہے انسان بنا دیا ہے، پانی سے انسان بنا دیا ہے، مٹی، پانی، ہوا، یا عناصر اربع، ان تمام چیزوں میں انسان کا جیسا وجود بنا ہے، تمہاری ان کیفیات کو وہ کھانا کھلانے پر، تمہارے بیوی بچوں کو سب کو پالنے پر اور قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم اللہ کے لیے، دین کے لیے جب نکلتے ہیں تو تمام ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ تمام۔ اب یہ اس کا کیا ہے؟ یقین پہ، یقین محق و عمل پہ ہے، محبت فاتح عالم۔ یقین جب ہوتا ہے تو فاتح عالم پاتا ہے، یقین نہیں ہوا تو کامیابی نہیں ہو سکتا۔ یقین کا پہلا درجہ ہے جو کامیابی کے لیے، تو کامیابی سب سے بڑی۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے اللہ والے گزرے ہوئے، بڑے بڑے معیار کے گزرے ہوئے، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر اس طرح سے جو ہے زیادہ یقین تھا، آپ کا بلند اور بالا یقین تھا، تو اس وجہ سے ان کے درجات بلند ہوئے، ان کا عمل زیادہ ہوا، ان کے متبعین چاہنے والے زیادہ ہے۔ اس زمانے کے بعد میں حضرت صاحب قبلہ عالم نے جو ہے مبلغین، کسی بھی انسان کے ساتھ لوگ جب جمع ہوتے ہیں نا تو اس کی معیار کے مطابق جمع ہوتے ہیں، اس کی کیفیت کے مطابق جمع ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم کے پاس جمع ہونے والے 1000 سال میں ایسی جماعت متوکل بننے والی، پورے کے پورے جو ہے اسلام پہ ہر وقت تیار رہنے والے 24 گھنٹے، اور مبلغین فرماتے تھے ہمارے مبلغین کبھی بھی جو ہے تبلیغ کرنے کے لیے، اب میں جا کے آیا بھائی دورے پہ یا کام کر رہا، کوئی سمجھانے اگر بلایا اتفاق جلسہ ہے فران میں، تو نہیں بھائی میں اب نہیں آ سکتا، کل آ دوں، برسوں آ دوں، اب نہیں ہو سکتا، بلکہ نہیں بولتے۔ رات کے 12 بجے بھی اگر بول دیا کوئی آدمی آئے بھائی چلو فوراً چلے جاتے، تو بیزار محسوس ہی نہیں کرتے لوگ، تھکان محسوس ہی نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی سننے والا ہے تو انہیں تھک جاتا ہے، لیکن سنانے والے سکتے نہیں۔ جب ہمارے اصغر علی مل صاحب کو، اکبر علی مل صاحب کو تو دیکھے ہوئے ہم کہ جو ہے 24 گھنٹے سناتے تھے، 12 گھنٹے تو ہم دیکھے ہوئے۔ ایک ساتھ مسلسل اکبر علی مل صاحب جو ہے حکیم پیٹ میں آئے تھے، صبح فجر سے عشاء کی نماز تک سنائے تھے، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے اس طرح سے حضرت صاحب قبلہ عالم کی فیض صحبت کا جو ہے عمل ہے کہ کبھی جو ہے رکے نہیں، اسلام تھکے نہیں، اس کو تکلیف محسوس نہیں کرے، فخر محسوس کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیا بول کر اللہ کا شکر گزار کرے، زیادہ سے زیادہ کام کرے۔ تو دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، اس کا جسم جواب دیتا ہے نہیں بھائی میں کل کرتا ہوں، آج نہیں ہو سکتا میرے سے بولتا، لیکن دین میں کل نہیں ہے، کل کا کام آج، آج کا کام اب، ایسا ہے دین کے اندر۔ یہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی فیض صحبت یہ کمال ہے کہ ان مبلغین کے اندر، مبینوں کے اندر بھی اگر پہنچیں گے، چلو بھائی ذرا دن جلسہ وغیرہ ہے جائیں گے تو چھوڑ دیتے نوکری وکری بھی، اپنا مال بھی جو ہے خرچ کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ مبلغین مبین کی جو جماعت حضرت صاحب قبلہ عالم بنائے، اگر وہ نہیں کر رہے یا نہیں آ رہے اس کا سننے کے بعد میں بھی، تو ان کی جو ہے کوتاہی سمجھو، کمزوری سمجھو، لیکن ایسے حضرت صاحب قبلہ عالم نے ایسے بنائے، بہت سارے ایسے لوگ کام کرے ہوئے، سب پوری جماعت ایسا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس جماعت کے اوپر، اللہ کے اوپر ہم احسان نہیں کرے، اللہ ہم پر احسان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہے، حضرت صاحب قبلہ عالم کا احسان ہم پر ہے، اس جماعت کے اوپر، عوام کے اوپر، اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر، کیونکہ اس ملک کے جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم فرما رہے مسلمانوں نہیں بلکہ جو ہے اس ملک کے اوپر بھی، ان ہندو قوموں کے اوپر بھی اس چندبشر اوتار کا احسان ہے، بلکہ کیونکہ ان کے جو اوتاروں کی عزت قائم کیے، ان کے مذہبوں کی عزت قائم کیے، حقیقی خدا خالق مطلق اللہ جل شانہ کی جو ہے حقیقت کو پیش کرے، وہ کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے، یہ ہے حقیقت پہ سمجھنے کا۔ اگر یہ نہیں سمجھا تو انہیں گمراہی میں، اندھیرے میں، ایک جگت کے گرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی جو ہے جگت گرو بن گئے، ان کے اندر کئی مردار جگت گرو بن کر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ حضرت قبلہ عالم کے وجود کو جو ہے پہچاننا، اس کا ساتھ دینا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شکر گزار کرے، دین کی خدمت دے۔ واقع الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن، نفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رب العالمین۔